مرفوعات کی بات آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو مرفوعات کی کل تعداد 8 ہے، جن میں فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ما ولا مشبہتان بلیس کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر اور لا نفی جنس کی خبر شامل ہیں۔ یہ کل 8 مرفوعات ہیں۔ حضرت جامی علیہ الرحمہ نے یہ پہلا باب المرفوعات کے نام سے باندھا ہے، پھر المنصوبات، پھر المجرورات۔ منصوبات 12 ہیں اور مجرورات 2 ہیں۔ المرفوعات کی بحث کو شروع کرتے ہوئے حضرت جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا جمع المرفوع للمرفوعۃ، کہ یہ المرفوعات مرفوع کی جمع ہے، مرفوعۃ کی جمع نہیں ہے۔ کیوں مرفوعۃ کی جمع نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں لأن موصوفہ الاسم، کیونکہ اس کے پیچھے جو موصوف ہے وہ الاسم ہے، لہذا الاسم المرفوع ہی ہوتا ہے، المرفوع تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا مرفوع چیز چونکہ اسم ہے، لہذا ہم نے مرفوعات کہہ دیا۔ یہ منصوبات، مجرورات اور یہ جو ایک مشاکلہ کے طور پر اس وزن پہ جمع کو لایا۔ اور سوال پھر یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا مذکر کی جمع بھی اس وزن پہ آ سکتی ہے؟ تو کہا وَهُوَ مُذَكَّرٌ لَا يَعْقِلُ، کہ یہ جان لینا چاہیے کہ جو الاسم ہے یہ مذکر غیر ذوی العقول ہے، المرفوع کی صفت ہے۔ وَيُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعُ مُضْطَرِدًا، يُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعُ مُضْطَرِدًا صفة المذکر الذی لا یعقل، کہ مذکر غیر ذوی العقول کی جو صفت ہے وہ عمومی طور پر اسی جمع کے وزن پر آتی رہتی ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا کالصافنات للذکور من الخیل، کہ مذکر گھوڑوں کی صفت بیان کرنے کے لیے الصافنات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الصافن وہ گھوڑا ہوتا ہے جو 3 پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے، تو الخیل الصافن ہوتا ہے، تو پھر اسی صافن کی جمع الصافنات ذکر کر دی۔ اور اسی طرح دوسری مثال جمال سبحلات، یہ جمال جمل کی جمع ہے اونٹ، سبحلات موٹے تازے، فربہ اونٹ اے زخمات۔ اور یہ تیسری مثال کا الایام الخالیات، کہ جس طرح سبحلات جمل کی صفت آئی، جمل سبحل سے جمال سبحلات ہو گیا، اسی طرح اليوم الخالی، اليوم الخالی سے الایام الخالیات بنا دیا۔ تو یہ عربی زبان میں اس طرح جمع مذکر غیر ذوی العقول کی جمع اس وزن پر آتی رہتی ہے۔ ہوا اے المرفوع، پھر یہاں مرفوعات کی تعریف کرتے ہوئے امام جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہوا یعنی المرفوع۔ پھر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پیچھے المرفوعات جمع کا صیغہ ذکر کیا، پھر وضاحت کرتے ہوئے ہوا کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں ہوا سے مراد المرفوع مرفوع ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا المرفوع کا تو ذکر آیا ہی نہیں ہے، تو پھر اس ضمیر کو گویا بلا مرجع لوٹانے والی بات ہے۔ تو کہا نہیں، الدال علیہ المرفوعات، اس مرفوع پر المرفوعات کا لفظ دلالت کر رہا ہے، گویا المرفوعات میں المرفوع کا لفظ ضمناً موجود ہے، لہذا اس مرجع ضمنی کا اعتبار کرتے ہوئے ہوا ضمیر کو ذکر کیا۔ تو اگر کوئی کہے کہ کیا اس طرح کلام عرب میں مثال پائی جاتی ہے؟ تو جی ہاں، قرآن کریم میں ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ وہ عدل تقوی کے قریب ہے۔ تو یہاں ہوا جو ہے اس کا مرجع العدل ہے، عدل ہے تو یہاں موجود نہیں، لیکن اعدلوا کے ضمن میں وہ آ گیا ہے، لہذا اس ضمیر کو اس کی طرف لوٹایا گیا۔ اور اس کی دوسری دلیل، دوسرا جواب یہ ہے لأن التعریف انما یکون للماہیت لا للافراد، کہ جو تعریف ہوتی ہے
وہ ہمیشہ ماہیت کے لیے ہوتی ہے، ماہیجہ کہ وہ چیز ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس لیے تعریف کی جاتی ہے، لا للافراد، افراد کی تعریف نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہاں مرفوعات میں مبتدا خبر، فاعل، نائب فاعل، ان چیزوں کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ مرفوع چیز کیا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی یہاں یہی زیادہ موضوع ہے کہ ہوا ضمیر کو ذکر کیا جائے تاکہ اس کا مرجع المرفوع بن جائے۔ مشتملہ، مرفوع کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہوا ما اشتمل، ہوا مشتمل۔ مرفوع ما سے کیا مراد ہے؟ تو کہا ما سے مراد اسم، ایک ایسا اسم ہے، اشتمل جو مشتمل ہو، جو شامل ہو، علی علم الفاعلیت، فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو۔ علم کے چونکہ کئی معنی ہو سکتے تھے تو یہاں وضاحت کر دی، علامت کون الاسم فاعلا، کہ اسم کے فاعل ہونے کی علامت پر وہ مشتمل ہے۔ اور اسم کی فاعل کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا وہی ضمۃ، کبھی تو وہ علامت فاعل ضمہ ہوتی ہے، جیسے داخل زید، تو کبھی وہ علامت ضمہ علامت فاعل واو ہوتی ہے، جیسے جاء الصادقون، تو یہاں واو جمع جو ہے حالت رفع میں اس کا فاعل ہے، بل الف ہو، اور کبھی وہ علامات فاعلیت الف ہوتے، جیسے دخل الرجلان ہے، تو یہاں رجلان کا الف تثنیہ یا علامات فاعل ہے۔ تو گویا یہاں فاعل کے اعراب کی 3 صورتوں کو بیان کر دیا گیا، واحد، تثنیہ، جمع، تینوں صورتیں یہاں آ گئی ہیں۔ المراد باجتماع الاسم علیہ، اور اسم کا اس علامت پر مشتمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ان یکون موصوفا بہا، کہ وہ اسم اس رفع کے ساتھ متصف ہو، لفظاً، خواہ وہ لفظاً متصف ہو، جیسے دخل زیدن، کہ یہاں زیدن لفظاً مرفوع ہے، اور تقدیراً، یا پھر وہ تقدیری طور پر، یعنی اس کا اعراب رفع ظاہر تو نہ ہو لیکن در حقیقت اس پر رفع ہی ہو، جیسے دخل موسیٰ، تو یہاں موسیٰ تقدیری طور پر مرفوع ہے کہ یہ اس میں مکسور ہے، اور محلاً، یا پھر وہ محلی طور پر مرفوع ہو، جیسے قام ہؤلاء، یا ہؤلاء فاعل ہے، مرفوع ہے، تو یہ لفظاً تو مرفوع نہیں کیونکہ ضمیر ہے، ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، مبنی کلمات ہیں، تو مبنی کلمات کا اعراب محلی ہوتا ہے، لہٰذا اس اعتبار کو بھی یہاں شامل کرتے ہوئے کہا کہ اشتمال اسم کا مطلب یہ ہے کہ اسم اس علامت پر مشتمل ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس علامت کے ساتھ متصف ہو، خواہ اس کا اتصاف لفظی طور پر ہو، خواہ تقدیری طور پر ہو یا محلی طور پر ہو۔ ولا شک ان الاسم موصوف بالرفع المحلی، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسم رفع محلی کے ساتھ بھی متصف ہوتا رہتا ہے۔ کہ رفع محلی کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا اذ معنی رفع المحلی انه فی محل لو کان سمہ معرب لکان مرفوعا لفظا او تقدیرا، کیونکہ رفع محلی کا معنی یہ ہے کہ وہ کلمہ، وہ اسم ایسی جگہ پر واقع ہو، ایسے محل میں واقع ہو کہ لو کان سمہ، کہ اگر وہاں معربن کوئی معرب کلمہ ہوتا، لکان مرفوعا لفظا او تقدیرا، تو وہ لفظی طور پر یا تقدیری طور پر مرفوع بن جاتا، اس کو رفع دیا جاتا۔ تو لہٰذا اگر ایسی جگہ پر اس میں ضمیر واقع ہو، مبنی کلمات واقع ہو جائیں، تو وہ بھی انہیں فاعل بنا دیا جاتا ہے اور ان کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ فکیف یختص، اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ فکیف یختص الرفع بما عدا الرفع المحلی، کہ رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ اس رفع کو کیسے مختص کیا جا سکتا ہے کہ رفع محلی کو چھوڑ دیا جائے اور صرف اس رفع کی بات کی جائے جو لفظاً یا تقدیراً ہو۔ وہو یبحث مثلاً عن انواع الفاعل، حالانکہ حضرت مصنف خود بحث کرتے ہیں فاعل کے احوال کے بارے میں، اذا کان مضمراً متصلاً،
جہاں وہ فاعل ضمیر متصل ہوتا ہے تو وہاں حضرت مصنف اس باب میں اس فاعل کے بارے میں بات کرتے ہیں، لہٰذا جو کہ حضرت مصنف کی اس زیر بحث مبنی کلمات کا اعراب بھی شامل ہے، لہٰذا اس رفع محلی والے اعراب کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ فمن ہو اے من المرفوع ہے، من ہو کہ ہو ضمیر کا مرجع المرفوع ہے، او مما اشتمل علی الفاعلیت، یا پھر مشتمل علی الفاعلیت ہے، تو مرفوع میں سے یا جو فاعل کی علامت پر جو مشتمل ہوتا ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز الفاعل و فاعل ہے، یہ الفاعل و مبتدا مؤخر ہے، من ہو اس کی خبر مقدم ہے۔ وإنما قدمہ، اور حضرت مصنف کہتے ہیں کہ جہاں جو ہے مرفوعات میں سے فاعل کو مقدم کیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لأنہ اصل المرفوعات عند الجمہور، کیونکہ جمہور نحات کے نزدیک تمام مرفوعات کی اصل یہی فاعل ہے، لہذا یہی موضوع تھا کہ فاعل کو سب سے پہلے زیر باس لایا جائے۔ اور اس کی دوسری دلیل حضرت جامی نے دی کہ لأنہ جزء الجملۃ الفعلیۃ التي اصل الجمل، کہ یہ فاعل جو ہوتا ہے یہ جملہ فعلیہ کا جز ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کیا ہے؟ یہ اصل الجمل، یہ تمام جملوں کی اصل ہے، اسی سے باقی جملے بنتے ہیں۔ جیسے ضرب زید امرا جملہ فعلیہ ہے تو اسی سے زیدن کو پیچھے لے گیا، زید ضرب امرا ہو گیا تو وہ جملہ اسمیہ بن گیا، گویا جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سے نکل سکتا ہے۔ لہذا حضرت مصنف کہتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ جو کہ تمام جملوں کی اصل ہے، اور فاعل اسی اصل جو اصل الاصول ہے اسی کا جز ہے، لہذا یہ زیادہ موزوں تھا کہ اس کو مقدم کیا جائے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ لأن عاملہ اقوی من عامل المبتدا، کہ اس فاعل کا جو عامل ہوتا ہے یعنی فعل یا شبہ فعل وہ مبتدا کے عامل سے زیادہ قوی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا عامل لفظوں میں موجود ہوتا ہے، جبکہ مبتدا کا عامل لفظوں میں نہیں ہوتا، وہ معنوی عامل ہوتا ہے، ایک غیر حسی چیز جو نظر نہیں آ رہی، وہ ایسی چیز غیر مری چیز ہے، لہذا وہ ضعیف ہے اور اس کا عامل زیادہ قوی ہے۔ وقیلہ، اور کہا گیا ہے، اور اس کا قائل علامہ زماشری ہیں، تو جار اللہ زماشری نے یہ کہا کہ اصل المرفوعات المبتدا، کہ مرفوعات کی اصل فاعل نہیں ہے مبتدا ہے، لیکن حضرت جامی علیہ رحمہ نے علامہ جار اللہ زماشری کے اس قول کو قیلہ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اس جانب اشارہ کیا کہ ان کا یہ قول ضعیف ہے، زیادہ جو ہے مستند نہیں ہے۔ لأنہ باق علی ما هو الاصل فی المسند الیہ وهو التقدم، اور ان کی دلیل علامہ جار اللہ زماشری کی یہ ہے کہ مبتدا تمام جملہ اسمیہ ہی ان کی اصل ہے۔ جو حضرت علامہ جار اللہ کا موقف ہے کہ مبتدا کوئی اصل ہونا چاہیے، تو ان کی دلیل یہ مبتدا اس لیے اصل ہے کہ یہ مسند الیہ میں جو چیز اصل ہے اسی وصف پر یہ باقی رہتا ہے، کہ مسند الیہ کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے ہے، وہ تقدم، وہ پہلے ہونا ہے، یہ مسند الیہ کا حق ہے کہ اسے مقدم ہونا چاہیے، بخلاف الفاعل، بخلاف فاعل کے کہ فاعل کبھی مؤخر بھی ہو جاتا ہے، مفعول سے بھی مؤخر چلا جاتا ہے، ضرب امرا زیدن کر دیا جاتا ہے، تو جب یہ مقدم ہو جائے فعل سے تو پھر اپنی اصلیت ہی کھو دیتا ہے، زید ضرب امرا میں وہ زید مبتدا بن جاتا ہے۔ اور تیسری دلیل یہ دیتے ہیں لأنہ یحکم علیہ بکل حکم جامد و مشتقن، کہ جو ہے نا مبتدا اس پر اسم جامد اور اسم مشتق ہر ایک کا حکم اس پر لگایا جا سکتا ہے، کوئی جامد ہے تو اسے بھی مبتدا کہہ دیتے ہیں، مشتق ہے تو اسے بھی کہہ دیتے ہیں، تو جب کہ فاعل جو ہے وہ مشتق ہی ہوتا ہے، فکان اقوا، لہذا اس سے زیادہ قوی ہونا چاہیے، بخلاف الفاعل کے، بخلاف فاعل کے، فإنہ لا یحکم علیہ الا بالمشتق، کیونکہ اس پر تو مشتق ہوتے وقت ہی اسے فاعل کہا جاتا ہے۔ لیکن علامہ جار اللہ زماشری کے یہ تمام جو دلائل ہیں یہ ضعیف ہیں، کہ مسند الیہ میں یہ ضروری ہے کہ وہ مقدم ہو، مبتدا بھی تو مؤخر ہوتا رہتا ہے، اور جامد و مشتق
تو فاعل جامد بھی تو ہو سکتا ہے، ضرب زید میں زید جامد ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس پر مشتق کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام دلائل ہیں جنہیں حضرت جامی علیہ الرحمہ نے ضعیف شمار کرتے ہوئے قیلہ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا۔ وَهُوَ اے الفاعل، مرفوعات میں سے فاعل کی بات کرتے ہوئے کہا ہوا ما اسند الیہ الفعل بالاصالۃ لا بالتبعیۃ۔ ما کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اسم، یعنی فاعل ایسا اسم ہوتا ہے حقیقتاً، خواہ حقیقتاً اسم ہو، جیسے داخل زید، او حکماً، یا پھر وہ حکماً اسم ہو، جیسے عجبنی ان ضربت زیداً۔ یدخل فی کہتے ہیں یہ حکماً کا لفظ اس لیے ذکر کیا تاکہ اس طرح کے جو جملے ہیں وہ بھی داخل ہو جائیں۔ یدخل فی مثل قولہم، عربوں کے قول کی مثل یا بولنے والوں کے اس طرح کے جو جملے وہ بھی داخل ہو جائیں۔ عجبنی ان ضربت زیداً، مجھے حیران کر دیا اس بات نے کہ تو نے زید کو مارا۔ وان ضربت زیداً، یہ مصدر مؤول جو ہے یہ اسم کی تعویل میں ہو کر فاعل ہو رہا ہے، لہٰذا یہی کہا کہ اسم خواہ وہ حقیقت ہو یا حکماً ہو، تو یہ ان ضربت زیداً حکماً اسم ہے۔ اسند الیہ الفعل، کہ فاعل وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف فعل منصوب ہوتا ہے بالاصالۃ، اصل طور پر، لا بالتبعیۃ، تبعیت میں نہیں، جیسے دخل رجل صانع، رجل عامل، ایسا آدمی داخل ہوا جو عامل تھا، تو یہاں رجل کی طرف داخلہ فعل کا اسناد بالاصالۃ ہے، لیکن ساتھ عامل جو ہے اس کی طرف داخلہ منصوب تو ہے لیکن وہ تبعیت میں ہے، کیونکہ عامل یا عالم یا صانع یہ رجل کی صفت ہے، اور رجل جو ہے یہ متبوع ہے، اور جو اس کا وہ آگے صفت ہے اس کی وہ اس کا تابع ہے، لہذا جملہ توابع جو ہیں وہ اس سے خارج ہو گئے۔ یہی کہا لیخرج عن الحد توابع الفاعل، تاکہ فاعل کے جو باقی توابع ہیں، یعنی موقع تاکید، مطبوع مبین، عطف بیان، مبدل منہ بدل، موصوف صفت، ان تمام چیزوں میں جو صفت ہے، بدل ہے، عطف بیان ہے یا تاکید ہے، وہ بھی اپنے مطبوع کے جو ہے اتباع میں ان کو وہ اعراب تو مل رہا ہوتا ہے، لیکن فعل کا اسناد ان کی طرف اصلاً نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن فاعل کی تعریف میں یہ ہے کہ فعل اس کی طرف اصلاً منصوب ہو۔ وَقَذَا الْمُرَادُ فِي جَمِيعِ حُدُودِ الْمَرْفُوعَاتِ وَالْمَنْصُوبَاتِ وَالْمَجْرُورَاتِ، اور مرفوعات، منصوبات، مجرورات تمام کی جو تعریفیں ہیں ان تمام میں مراد جو ہے غیر التابع، وہ تابع کے علاوہ چیز جو مطبوع ہے وہی مراد ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بقرینۃ ذکر التوابع بعدہ، کیونکہ توابع کو الگ باب میں ذکر کیا گیا، علیحدہ بعد میں ذکر کیا گیا، وہ بعد میں ذکر کرنا یہی قرینہ ہے کہ حضرت جامی علیہ الرحمہ ان کو اس اعراب میں شامل نہیں کرنا چاہتے فاعل کی تعریف میں۔ تو کہتے ہیں فعل اس کی طرح منصوب ہو اور شبہ ہو ما اسند الیہ الفعل ہو، اور شبہ ہو فعل منصوب ہو یا شبہ فعل اس کی طرف۔ شبہ کا مطلب ہے ما یشبہ فی العمل، جو عمل میں مشابہ ہے، ہر وہ چیز اس کی طرف منصوب ہو سکتی ہے، خواہ اسم فاعل ہو۔ تو آگے مزید کہا وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، اور یہ شبہ کا لفظ اس لیے ذکر کر دیا لِيَتَنَاوَلَ، تاکہ یہ تعریف شامل ہو جائے فاعل اسم الفاعل، اس میں فاعل کا جو فاعل ہوتا ہے اس کو بھی، کریم من یکرم کا وغیرہ، وصفت المشبہۃ، صفت مشبہ کا جو فاعل ہے، والمصدر، مصدر بھی عمل کرتا ہے تو اس کا فاعل، اسم فعل ماضی مضارع جو ہوتے ہیں ان کا جو فاعل ہوتا ہے اس کو بھی یہ تعریف شامل ہو جائے، وفعل التفضیل، اور اس میں تفضیل کا جو فاعل ہے، والظرف، اور ظرف کے فاعل کو شامل ہو جائے، وقدم اے الفعل و شبہ علیہ، اور فعل یا شبہ فعل اس فاعل سے مقدم ہو، اے علی ذالک، علیہ کی ہی ضمیر، اے علی ذالک الاسم، اس اسم پر فعل یا شبہ فعل مقدم ہو۔ واعترض بھی انہا زید فی زید ضرب، زید ضرب کے جملے میں جو زید ہے اس سے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ
فعل یا شبہ فعل کا مقدم ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اب یہ کوئی نہ کہے کہ زید تو پہلے آ رہا ہے، تو بھئی زید پہلے نہیں آ رہا، زید مبتدا ہے، ضرب فعل کا اسناد ہوا کی طرف ہے جس کا مرجع زید ہے، لہٰذا کسی فعل کا اسناد اس کے ضمیر کی طرف اسناد یہ ہے تو اس کی اصل کی طرف اسناد، لیکن یہاں جو ضرب ہے یہ زید کو رفع نہیں دے رہا، زید کو رفع دینے والی چیز اور ہے، وہ ابتدا ہے، مانوی عامل ہے، لأنه مما اسند الی الفعل، کیونکہ اس کی طرف فعل تو منسوب کیا گیا ہے، لأن الاسناد الی ضمیر شیء، لیکن وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کی ضمیر کی طرف جو اسناد ہے، اسناد الی فی الحقیقت ہے، حقیقت میں اسی چیز کی طرف اسناد ہے، لیکنہ مؤخر عنہ، لیکن فعل اس سے مؤخر ہے، تو اس میں وجہ وہی ہے کہ یہاں جو فاعل ہے وہ زید نہیں ہے، بلکہ ضرب میں ہوا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، اور ضرب کا جو اسناد ہے وہ اس ہوا ضمیر کی طرف